بند خدا نے کیا وہی کھول سکتا ہے اور کوئی کھول نہیں سکتا. اگر گھر جا کے پڑھیں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو 5 سست کنواریاں رہ گئی تھیں ان کے وہ بھی پڑھ کے دیکھیے, وہاں لکھے اور دروازہ بند ہو گیا, کسی نے نہیں کیا. اور نہ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کسی کے لیے کھولا گیا. کوئی بے شک نوک کرتا رہے, کھٹکھٹاتا رہے, کوئی نہیں کھولے. کسی کو ضرورت ہوئی کھولنے کی, اللہ باہر سے بند کیا تھا, سارا ہجوم آ جاتا کشتی پہ تو اس کو توڑ دیتے, کسی کی ضرورت تھی ایسی. تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ سارا زور لگا لو, جس کی زندگی کا دروازہ بند ہو گیا اس کی انجام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کلام مقدس میں, مکاشفہ کی کتاب میں یہ درج ہے, پہلے باب کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح طور سے فرمایا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس. واہ کیا دانا لوگ ہیں ہم, کہ موت کی بھی اور عالم ارواح کا کیا مطلب ہے؟ جہاں روحیں جا کر بستی ہیں, جہاں روحیں جاتی ہیں, روحوں کی دنیا یا روحوں کا عالم, اس کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. میں جا کے کہوں یسوع جی آج تے مجھے چابی دے دو, میں اتنے اپنی طرح مانوں کرنا تھوڑی دیر, ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی جا کے یہ کہے کہ یسوع جی جڑا ادھر والا پورشن ہے نا جتنے عذاب والے نے, اتوں ذرا وہ چابی دیو جو میرا پیو اتنے ٹر گیا تھا, آج تھوڑا جنا میں ادھر فرا ہوا. چابیاں اس کے پاس ہے, کسی کو ضرورت ہے؟ دو باتیں, کہ اس سے جا کے کوئی لے لے یا کوئی چھین ہی لے اس سے, کسی کو ضرورت ہی نہیں. تو پھر آپ انجام کیسے مردوں کا تبدیل کر سکتے ہو؟ دعائیں کر لو, جو مرضی کر لو, کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کلام مقدس منع کرتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. جیتے جی, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جو گھروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں ان کی فکر کرو, ان کے لیے رو لو, آج وقت ہے. اس لیے ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ مردوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اب ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی ہمارے درمیان کہ اولیاء, مسیحی اولیاء جو ہیں, مقدسین جو ہیں, ہم نے ان سے دعا کرنا شروع کر دیا, فلاں کے واسطے, فلاں کے واسطے. خدا کے لوگوں, کلام مقدس میں واضح طور سے, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے دعائے ربانی پہ بائبل اسٹڈی لی تھی, تو کلام مقدس میں مسیح خداوند نے کیا کہا کہ جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے باپ, یعنی باپ سے دعا کرنا ہے, کسی اور سے کرنا نہیں. اور پھر مسیح خداوند نے یوحنا رسول کی انجیل میں کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے, کسی اور کے نام کے وسیلے سے مانگ کے دیکھ لو, ملے گا آپ کو کیا؟ کوئی اور وسیلہ ہے نہیں ہے, کسی اور کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں. مسیح خداوند واحد وسیلہ. اور چلو ایک بات تو یہ ہوگی کہ جی مردوں کے لیے دعا. دوسری قباحت ہم میں یہ آگے کہ ہم مردوں سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کو قبر پرستی کہتے ہیں. تو خدا کے لوگوں, ایک مردہ قبر میں پڑا ہوا, آپ نے اس کو نہلایا, بکسے میں ڈالا یا مٹی میں ڈالا, اس کے اوپر منو مٹی پھینک کے آ گئے. نہ وہ آپ سے بولا, نہ اس نے چیخو پکار کی, نہ اس نے کہا کہ یار ہولی مٹی پاؤ میں نے ٹیم ہوائی تھی, کیونکہ وہ سامی کے اندر ہوتا ہے, اس پہ وزن بھی ہوتا ہے, اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کچھ کر لو, اس کو فرق پڑے گا اسے؟ پھر یہ مجھے بتاؤ, جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ اس کو آپ اس کی قبر پہ جا کے رو رو کے دعائیں کرتے ہو کہ ہمارے لیے کچھ کر. جو اپنا آپ نہیں سنوار سکتا یا بگاڑ سکتا, آپ کیسے دانا لوگ ہو کہ اس سے جا کے کہتے ہو کہ ہمارا یہ سنوار دے, اور دوسروں کے لیے جا کے اس سے کہتے ہو جی فلانے دا ہے بگاڑ دے. کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا, سوائے اس کے کہ ہماری حماقت ظاہر, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. چلو جی شادی بیاہ پہ آ جاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے, شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو, ایک شادی پہ گیا, پادری صاحب کے ایک بیٹے کی شادی تھی. کیونکہ میں نے اپنے خاندان میں یا اپنے عزیزوں میں ایسا دیکھا نہیں تھا, جو بڑا عجیب بھی لگا اور افسوس بھی ہوا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ جو چپنی سی بڑی ہوتی ہے اس پہ نوجوان جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو وہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے والدہ نے وہ ٹکڑے پرے کر کے جو ان کی وہ خاک سی بنی تھی اس چپنی کی,
وہ پکڑ کے تو اپنے دروازے کی مین دروازے کے دہلیزوں پہ ایسے ایسے چھاپ. میں بڑا پریشان ہوا. میں کہ یہ کی کر وہ جی بس سے ہے وہ کچھ. میں کیا کوئی دسو ساڈا بھی علم بتاؤ, سانو بھی دسو یہ کی بنتا ہے, کوئی ایسا بھی کرنا کچھ نہ کچھ, یا ساڈے بھی عزیز ہے اسی بھی انہوں نے دسیے کہ جی انج بھی کری دا. مجھے بتاؤ یہ کہاں سے آ گیا, اس کا ماشوا اس کے کہ ہم وہ غیر اقوام خدا کے کلام کو چھوڑ کر, زندہ خدا کو چھوڑ کر ایسے رسوم میں پھنس گئے جن کا کلام مقدس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. میرے بھتیجے کی شادی, میری بیوی بیٹھی ہے گواہ سے پوچھ لیجیے. یہ ایک میری اور بھابھی, اس کی بہن ہے, مجھے نہیں پتا کیا کیا رشتے ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. بہرحال میں نے یہ دیکھا پہلی دفعہ, اپنے گھر میں نے نہیں دیکھا. یہ وہ بچہ جب بیٹھا تو جناب ایک دفعہ ادھر کو, پھر ادھر کو, پھر ادھر کو, 5 یا 6 دفعہ انہوں نے کیا. میں کیا کر دیا بھیا. وہ ایک میری بھابھی کی بہن تھی, وہ بولی, کہنے لگی نہیں ایک بار اور کرو جو 7 نہیں ہوتی. کیا ہو گیا, 6 ہو جائیں 7 ہو جائیں اس سے فرق کیا پڑا, یا اس کے پیچھے ہے کیا. یہ صرف ہم نے غیر اقوام سے اپنی ایسی رسوم جو ہیں ہم نے لے لی ہیں. کوئی وہ چاول سر کے اوپر سے وارتا پھرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. بچی پاویں دوجے دن ہی کچھ ہو جاوے یا وہ خاندان تباہ ہو جاوے, تو ہی چاول سر تو وار لو. وہ خدا کے لوگوں بجائے اس کے شکر گزاری کرو, دعائیں دو, کلام مقدس کی تعلیم دو. یہ تو کوئی بات بنتی بھی. اسی طرح سے ہم بگڑ گئے, اور اسی طرح سے ہماری جو رسم و رواج ہیں ان میں ایسی ایسی باتیں آ گئی جن کا کلام مقدس کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں. اور سب سے بری بات جو ہم مغرب زدہ ہو گئے. آپ یقین کریں گے کہ ہمارے مسیحی آج اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جب بچوں کے نکاح کرا کے, چونکہ مغربی رسوم ہے, باہر شمپین کی بوتلیں ایسے ایسے کرتے پھر. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ خدا کے کلام کی تعلیم, یہ ہماری ثقافت ہے. افسوس کی بات ہے, دعا یا شکر گزاری رہ جائے. ایہو جی کوئی پٹھی رسم جڑی ہے وہ نہیں ساڈے شادی بیاہ میں رہنی چاہیے. اور جب کلام کی یا کوئی دعا کرنے کی باری ہے تو بھائی صاحب بس نہ منٹ لا ہے, چھیتی کر, باقی ساری رسوم میں اپنا ٹائم جایا کر. خدا کے لوگوں کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آج شاپ کے لیے معمولی باتیں ہیں اور آپ کے تجربے میں روزمرہ زندگی میں آپ کو درپیش ہوتی ہیں, لیکن ان کو جا کے ان کی اہمیت سوچئے کہ دراصل ابلیس ہمیں لے جا کہاں تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ہم نے زندہ خدا کو چھوڑ کر, افسوس سے کہہ رہا ہوں, کہ مقدسہ مریم کی پرستش شروع کر دی جس کا کلام مقدس میں کوئی ذکر نہیں. میں نوجوانوں کو اپنوں کو دیکھتا ہوں, اب کیا اظہار کروں ان کا. جب مقدسہ مریم کا میلہ آتا ہے, کوئی ننگے پاؤں جا رہا ہے, کسی نے وہ بنیان پہنی ہوئی ہے, اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہے, لال پیلی پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن بنا کے بچے ہمارے جا رہے ہوتے. کیا کر کیا رہے ہیں ہم؟ کبھی سوچو تو صحیح, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی راہیں ہم نے اختیار کر لیں؟ اور جو راہیں خداوند کی تھی ہم نے ان کو بالکل چھوڑ دی. وہ میں نے کئی گھروں کے اندر یا گھروں میں باہر اندر دفتروں میں وہ گھوڑے کی کھریاں لٹکائے کرتے ہیں. یہ گڈ لک کا نشان ہے. کلام مقدس بھول گئے کیا کلام میں لکھا ہے؟ جے یہوہ نہ کرنو بناوے تو ساڈی محنت اکارت ہی جائے. 20 کھریاں لے آ کے ٹنگ لو. اگر یہوہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ کھریاں کیا کر لیں گے آپ کو؟ ہم نے اپنے خدا سے بھروسہ اٹھا کے, اپنے عقل پہ زور دیجئے ذہن پہ, کہ خدا سے بھروسہ اٹھا کے تو ان کھریوں پہ اپنا ایمان دے آئے. یہ مسیحیت ہے ہماری, یہ ہم مسیحی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پادشاہ ہیں, ہم بڑے اونچے مقام کے مسیحی ہیں. بائبل مقدس کو پس پش ڈال دیا ہم نے, خدا کے احکام کو پس پش ڈال دیا, اور اپنا ایمان خدا کی بجائے کہیں اور لے گئے. گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا, مصیبت آ گئی. جی شیشہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو پھر دکانہ جنہیں شیشے دیا پائیاں نے انہوں تو مر جانا چاہیے شام میں, ادھر ہوتے ہوئے بھی توڑ دیں. گھر میں اب گم ہونے والی چیز ہے. میں نے یہ ساری چیزیں عملی طور پر دیکھی. سونا گم ہو گیا, وہ کوئی گل نہیں, پین کانٹے گواچ گئے. سونا گم نہیں ہونا چاہیے, بڑا پیڑا نشان. بھئی اگر چیز گم گئی ہے فرق کیا پڑا؟